حضرت عمر فاروق نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، نیز روز آخرت کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں۔ اگر یہ توقع نہ ہوتی کہ میں تمہارے لیے بہترین اور سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوں گا اور میں تمہارے اہم کاموں کو انجام دینے کی زیادت صلاحیت رکھتا ہوں تو میں اس ذمہ داری کو قبول نہ کرتا۔ عمر کے لیے یہ تشویشناک مہم کافی ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کرے کہ وہ تمہارے حقوق کی کیسے حفاظت کرتا ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اہم کام میں صرف اپنے اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے، کیونکہ عمر کو اپنی قوت و تدبیر پر کوئی بھروسہ نہیں جب تک اللہ بزرگ و برتر کی مدد، تائید اور رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔ اللہ بزرگ و برتر نے مجھے تمہارے کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری سونپی ہے، اس لیے میں اللہ ہی سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے امداد کا خواہش مند ہوں، تاکہ وہ اس کام کی تکمیل میں میری ویسی ہی حفاظت کرے جیسے اس نے دوسرے کاموں میں میری حفاظت اور مدد فرمائی۔ وہی اپنے احکام کے مطابق مجھے تمہارے مال غنیمت کی تقسیم میں عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بہت ہی کمزور مسلمان بندہ ہوں، اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ خلافت کا اہم منصب انشاءاللہ میری اخلاق و عادات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے گا، کیونکہ عظمت اور برتری صرف اللہ بزرگ و برتر کو حاصل ہے، اللہ کے بندوں کو اس میں سے کوئی حصہ حاصل نہیں۔ اس لیے تم میں سے کوئی یہ بات نہ کہے کہ خلیفہ بننے کے بعد عمر تبدیل ہو گیا۔ میں بذات خود حق و صداقت کو سمجھوں گا، اس کے لیے آگے بڑھوں گا اور اپنا معاملہ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ تاہم جس کسی کو کوئی ضرورت درپیش ہو، اس پر ظلم ہوا ہو یا ہمارے خلاف اسے کوئی شکایت ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اس لیے تم ظاہر و باطن اور اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے وقت ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم بذات خود حق و صداقت کو قائم رکھو اور کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے، پھر میرے پاس تم اپنے مقدمات لاؤ۔ اس وقت میں کسی کے ساتھ غلط رعایت نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری بھلائی پسند ہے اور تمہاری شکایت کو دور کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ تمہارے امام اللہ کے شہروں میں آباد ہیں۔ کچھ شہر ایسے ہیں جہاں کوئی زراعت نہیں اور نہ کوئی پیداوار ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ میں اپنی امانت یعنی خلافت اور اپنے کاموں کو انجام دہی خود کروں گا، اسے کسی دوسرے کے سپرد نہ کروں گا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات کو بھی مخلص اور خیر خواہ لوگوں کے سپرد کروں گا، اور انشاءاللہ ان لوگوں کے علاوہ کسی کے سپرد اپنی امانت نہیں کروں گا۔ آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، حرص اور طمع کے بعض کاموں کا انجام غربت اور مفلسی ہوتا ہے، اور نا امیدی کی بعض باتیں بے نیازی اور مالداری کی طرف جاتی ہیں۔ تم وہ مال جمع کر رہے ہو جس سے تم فائدہ نہیں حاصل کر سکو گے، تم ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں تم حاصل نہیں کر سکو گے، تم دھوکے اور فریب کے گھر میں آباد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی الہی کے ذریعے تمہیں سب باتیں معلوم ہو جاتی تھیں، چنانچہ جس کے دل میں کوئی بات چھپی ہوتی تھی اس کا علم ہو جاتا تھا۔ مگر اب تم ہمارے سامنے اچھے اخلاق کا اظہار کرو، کیونکہ اب صرف اللہ ہی چھپے ہوئے کاموں سے زیادہ واقف ہے۔ اب اگر کسی نے بدنیتی کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ اس کا باطن اچھا ہے تو ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور جس نے کھلم کھلا اچھے کاموں کا اظہار کیا تو ہم اسے اچھا سمجھیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بعض قسم کا بخل نفاق کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے تم مال خرچ کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو افراد فطری بخل سے نجات حاصل کر لیں گے وہی فلاح و بہبود حاصل کریں گے۔ اے لوگو، تم صاف ستھرے ماحول میں رہو اور اپنی اصلاح کرو اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ تم اپنی خواتین کو قبطی لباس نہ پہناؤ۔ میری یہ آرزو ہے کہ میں اس طرح آخرت میں نجات حاصل کروں گا کہ نہ تو مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو اور نہ کوئی نقصان ہو۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ خواہ میری عمر تھوڑی ہو یا زیادہ، میں حق و صداقت کے مطابق کام کروں، اور کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جسے اللہ کے مال غنیمت سے اس کے حق کے مطابق حصہ نہ ملے۔ وہ مال جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کیا ہو درست اور اچھا ہونا چاہیے۔ وہ کم مقدار جو نرمی سے حاصل کی جائے اس سے زیادہ مقدار سے بہتر ہے جو سختی سے حاصل کی جائے۔ قتل بھی موت کی ایک قسم ہے جس میں نیک اور بد دونوں مبتلا ہوتے ہیں۔ شہید وہی ہے جو ثواب کے لیے اپنی جان دے دے۔
جب تم میں سے کوئی اونٹ کو خریدنے کا ارادہ کرے تو اسے دراز قد اور عظیم اونٹ ہی انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے اسا سے مارے، اگر اسے فولاد جیسے مضبوط دل کا پائے تو اسے خرید لے۔ آپ نے تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا شکر ادا کرنا ضروری قرار دیا، کیونکہ اس نے تمہاری خواہش اور درخواست کے بغیر تمہیں دنیا اور آخرت کی برتری اور بڑائی عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عدم سے محفوظ اپنے لیے اور اپنی عبادت کرانے کے لیے پیدا کیا۔ اسے یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ تمہیں اپنی کم ترین مخلوق کا فرما بردار بناتا، مگر اس نے تمام مخلوق کو تمہارے تابع بنایا اور تمہیں اپنے علاوہ اور کسی کا فرما بردار نہیں بنایا۔ اس نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ہر چیز کو تمہارے تابع بنایا اور تمہیں ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں مکمل طور پر عطا کیں، تمہارے لیے خشکی اور سمندر کی سفر کی سہولتیں مہیا کیں، تمہارے پاکیزہ رزق اس لیے عطا کیا کہ تم اس کا شکر ادا کرو، پھر اس نے تمہیں قوت و سماعت اور بصارت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جو تمہارے اہل مذہب کے لیے مخصوص ہیں، پھر یہ خاص و عام نعمتیں تمہارے زمانے میں تمہاری مملکت میں ہر ایک کو حاصل ہیں، اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر صرف ایک شخص کو نعمتیں تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں تو وہ صحیح طور پر اس کا شکر نہیں بجا لائیں گے اور ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو۔ اب تم اس کی سرزمین میں اس کے جانشین ہو، تم اہل زمین پر غالب آ گئے ہو، اللہ نے تمہارے دین اور مذہب کو نصرت اور فتح عطا کی ہے۔ اب دو قسم کی قوموں کے علاوہ تمہارے دین اور مذہب کا کوئی مخالف نہیں۔ ایک قوم کے افراد وہ ہیں جو اسلام کے فرما بردار ہیں، وہ محنت اور خون پسینہ ایک کر کے تمہیں جزیہ ادا کرتے ہیں اور تمہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو ہر شب و روز اللہ کے انقلاب اور حوادث کی منتظر ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا خوف اور رعب جاری کر دیا ہے، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں ہے جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکیں۔ اللہ بزرگ و برتر کی فوجوں نے انہیں خوف زدہ کر رکھا ہے اور ان کے گھروں کے صحنوں میں اتر آئی ہیں۔ یہ قوم اب بہت خوشحال ہے اور ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، یہ اپنی فوجی مہم میں لگاتار بیچتی رہتی ہیں اور انہیں بہت بڑی عافیت حاصل ہے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود اسلام کے نمودار ہونے پر یہ قوم اچھی حالت پر نہیں ہے۔ ہر شہر میں ان عظیم فتوحات حاصل ہونے پر اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شکر کرنے والے ان نعمتوں کا کتنا ہی شکر ادا کریں اور یہ ذکر کرنے والے اللہ کا کتنا ہی ذکر کریں مگر وہ ان کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت و کرم کے بغیر اس کا حق بھی ادا ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اے اللہ کے بندو، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں کی تکمیل کرو، تم خواہ اپنی محفلوں میں ہو یا تنہا ہو، اس کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، کیونکہ اللہ بزرگ و برتر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، تم اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال کر لے آؤ، تم انہیں ان کے گزشتہ ایام کو یاد دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، تم یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور سرزمین میں کمزور تھے، جب تم کمزور ہونے اور دنیا کی خیر و منفعت سے محرومی کے باوجود حق و صداقت پر تھے اور خدا شناسی اور دینداری کے ساتھ حق پر تمہارا ایمان تھا اور موت کے بعد بھلائی کی امیدوار تھے، تو یہ بہت کافی تھا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ تمہاری معاشی حالت بہت تنگ تھی اور تم اللہ سے بہت ناآشنا تھے، لہٰذا اگر تمہیں اس دینداری کے علاوہ اس دنیا کے مال و دولت کا کوئی حصہ نہ ملتا تو یہ بھی تمہارے لیے کافی تھا کہ آخرت میں تمہاری نجات ہوگی اور وہیں تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ مگر اب اللہ نے تمہیں دنیا اور آخرت دونوں مقامات کی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دونوں نعمتیں برقرار رہیں تو تم اللہ کے حق کو پہچانو اور اس کے لیے نیک عمل کرو اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آمادہ کرو، اور ان دنیاوی نعمتوں کو خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے ختم ہو جانے کا خوف بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر نعمت کی ناقدری کی جائے تو وہ نعمت بہت جلد چھن جائے گی، مگر نعمت کا شکر ادا کرنے پر نعمت میں اضافہ ہوگا۔